السلام علیکم، میں محمد صابر رحمانی اور آپ صابر رحمانی آفیشیل چینل پر دیکھ رہے ہیں حضرت کی تقریر، اور آپ اس امید سے تشریف لائے ہیں کہ حضرت کی تقریر آج سنی جائے۔ تو میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ آپ آئیں تو خالی ہاتھ نہ جائے، کچھ لے کر جائیں، کچھ نصیحتیں لے کر جائیں، کیونکہ یہ بیان ہے حضور کی مکمل سیرت کے اوپر ہے اور یہ آخری پارٹ ہے۔ اس کے آلریڈی 3 پارٹ اپلوڈڈ ہیں، لنک ان دا ڈسکرپشن، لنک ڈسکرپشن میں آپ جا کے دیکھیں اور حضرت کی تقریر سنیں۔ اور سب سے اہم جو بات آج آپ کے ساتھ شیئر کرنی وہ یہ ہے کہ اس کے بعد جو تقریر اپلوڈ ہوگی وہ یہ یورپ کے پروگرام کی ہے، وہ پرائیویٹ پروگرام حضرت کی ہوئی تھی، تو وہاں سے ہمیں ویڈیو دستیاب ہے، آڈیو دستیاب ہے، تو وہ بھی انشاءاللہ کل اپلوڈ ہوگی۔ آج تو نہیں کیونکہ وقت نہیں ہے، کیونکہ آج ہم لوگ ایگزام سے خالی ہوئے ہیں، مولا کا شکر ہے ہم لوگ کا ایگزام بھی اچھے سے گزر گیا۔ اور سب سے ایک اور ضروری بات جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی تھی وہ یہ ہے کہ ہمارا ٹارگٹ اسٹارٹنگ سے تھا کہ 12 کروڑ درود پاک کا، تو آپ سے میں پچھلی ویڈیو پہ بھی مؤدبانہ گزارش کی، اور اس ویڈیو میں جو 12 کروڑ کا ٹارگٹ تھا اس میں سے 3 کروڑ مکمل ہو چکے ہیں۔ اس کی میں اناؤنسمنٹ پچھلی ویڈیو میں کیا، اور پچھلی ویڈیو میں بتا دیں کہ ابھی اس میں جاری ہے۔ تو سب سے اہم جو چیز ہے وہ ذہن میں بیٹھانے والی اور آپ عمل کرنے والی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ ڈیلی فجر بعد 10 مرتبہ درود شریف پڑھیں اور مغرب بعد۔ تو اب یہاں پہ سوال پیدا آتا ہے کہ صرف 10 ہی مرتبہ، نہیں، آپ کے پاس اگر وقت ہے تو آپ 10 15 20 50 100 1000 2000 جتنے بھی آپ سے ہو سکے وہ کریں، کیونکہ یہ بھائی ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور بحیات ہے، اور ہمارا عقیدہ ہم درود و سلام بھیجتے ہیں، کیونکہ ہم اہل سنت و جماعت کی پڑھیں گے، کیونکہ دیوبندی نہیں پڑھیں گے، کیونکہ ان کا عقیدہ ہے کہ حضور بحیات نہیں ہیں۔ ہمارا عقیدہ حضور بحیات ہے، اور ہماری درود پاک اگر ہم لوگ پڑھتے ہیں، سلام پڑھتے ہیں، تو فرشتے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں پہنچاتے اور بتاتے ہیں فلاں جگہ سے فلاں آپ کا امتی درود و سلام بھیجا ہے۔ تو آپ بھی اس ٹارگٹ کو پورا کریں، اس مشن میں شامل ہو ہمارے ساتھ، کیونکہ آج سے ٹھیک 4 دن بعد ربیع شریف کو، ماہ نور کو، مبارک دن جس میں حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تشریف آوری ہوئی تھی، وہ دن ان قریب ہے انشاءاللہ۔ اس دن میں خاص آپ لوگ کو ایک ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی، اور پلس آڈیو کے ساتھ۔ تو اس ویڈیو کو آپ سب بیدارین کی نیت سے شیئر کریں دیگر پلیٹ فارم پہ، کیونکہ میرا چینل فی الحال کافی ڈاؤن چل رہا ہے۔ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں جو چیزیں ہیں وہ آپ لوگ نظروں کے سامنے ہیں، میں کچھ چیز چھپا نہیں سکتا ہوں، کیونکہ سب آپ لوگوں کی امانت ہے اور آپ لوگوں کے سامنے تو چھپانے والی کوئی بات نہیں ہے۔ تو بس میں دعا کروں گا آپ لوگ اللہ رب العزت سلامت باکرامت رکھے، اور 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم لوگ کو آخر وقت میں مولا کلمہ نصیب فرمائے، کلمہ لب پہ۔ بس یہی سب باتیں تھی، اور میرے بولنے میں جو غلطی ہو گئی ہے آپ لوگ سننے تو مولا نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم معاف فرمائے۔ تو آپ بغیر تکلیف کے اور بغیر وقت کو ضائع کرتے ہو آپ تقریر کو سنیں۔ السلام علیکم۔ ست کرو، بہنیں تمہاری دوسرے گھر بھی آئی گئی ہیں، یہ نہیں کہ ناک بھون سکیڑ لیا اور ماتھا چڑھا لیا، آئی ہے پتہ نہیں گھر میں کیا ہو جائے گا، کچھ نہیں۔ ہر مرد کو چاہیے وہ اپنی بہنوں کا ادب بھی کریں، ان کے ساتھ عزت کے ساتھ پیش آئیں، یہ میرے آقا کے اخلاق کریمانہ میں سے ہے، رسول پاک کے اخلاق میں سے ہے۔ ایک بار غریبوں کا حق دلانا یہ میرے آقا کی شان تھی۔ کون ہے آج کے زمانے میں جو مظلوموں کی آواز اٹھا سکے؟ اے میرے عزیزو، اگر تم رسول اللہ کے سچے امتی ہو تو مظلوموں کی آواز اٹھانے والے بن جاؤ۔ ہم جو یہاں سے منبر سے آواز اٹھاتے ہیں یہ ہماری اپنی آواز نہیں، میں تو یہی سمجھتا ہوں جو میرے نبی سے ہم نے سیکھا ہے وہی آواز اٹھائیں گے۔ مکہ مکرمہ میں زبید ایک علاقہ ہے یمن کا، وہاں سے ایک شخص آیا، 3 اونٹ لے کر کے آیا، بہت خوبصورت اونٹ، وہ زبیدی شخص تھا، وہ مکہ میں آیا اور اونٹ بیچنے کے لیے پورے بازار میں اس سے حسین و جمیل اونٹ تھے ہی نہیں۔ اب اس نے قیمت لگائی، مہنگے بھی تھے، اس کا ارادہ یہ تھا کہ اچھی قیمت لے کر کے واپس جاؤں گا، لیکن مکہ میں ابو جہل کی دادا گیری بھی چلتی تھی، گنڈا گردی تھی، وہ گنڈا تھا مکے کا، اور اس کی بات پر لوگ ڈرتے بھی تھے، اور اسی لیے ہم کہتے ہیں گنڈا گردی مت کرو، اس لیے کہ ابو جہل کی تم ذریت میں نہیں ہو، تم مصطفیٰ کی امت میں ہو۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گنڈوں کو ان کے مقام تک پہنچا بھی دیا کرتے تھے، دادا گیری کرنے والے۔ ابو جہل گیا اور پوچھا کیا قیمت ہے اس کی؟ تو زبیدی نے کہا جو بھی قیمت لگایا 1,000 دینار، بہت مہنگے اونٹ تھے، 1,000 دینار۔ ابو جہل نے کہا یہ تینوں اونٹوں کی جو قیمت ہے نا اس کا 1/3 میں دوں گا، بس یعنی 1,000 دینار میں پورے اونٹ دے دے، بس اس سے زیادہ نہیں۔ اب ابو جہل اتنی کم قیمت لگایا تھا جو مکہ کے بازار میں بھی نہیں تھی، اس کا حق مار رہا تھا جو یمن سے بازار میں بیچنے آیا تھا،
لیکن بات یہ تھی کہ ابو جہل کی قیمت کے بعد پھر دوسرا کوئی قیمت لگانے کو تیار بھی نہیں ہوتا. اب بازار میں کوئی نہیں آ رہا اس سے زیادہ دینے کے لیے. اب اس سے زیادہ دے گا تو ابو جہل اس کو مارے گا. میری بولی پر تو کیسے بولی لگایا؟ کیا تو میرے سے بڑا سیٹ ہے؟ وہ زمانے کا سیٹ بھی تھا, مارتا تھا لوگوں کو. اب وہ پریشان ہو گیا یمنی زبیدی شخص. اخیر کار وہ کئی لوگوں کے پاس گیا, بڑے بڑے اشراف مکہ جو تھے ان کے پاس گیا, ریکویسٹ کیا کم سے کم میرے جانے بھر کا ہو جائے, یمن پہنچنے کا قیمت بڑھا دو, تھوڑی میرے اونٹوں کی قیمت بڑھاؤ, دیکھ نہیں رہے بہت قیمتی اونٹ ہیں. کوئی اس کی نہیں سنا. یہاں تک کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر, حضرت عمر, حضرت عثمان کے ساتھ حرم کعبہ میں بیٹھے ہوئے تھے, مکہ مکرمہ میں بیٹھے ہوئے تھے. وہ شخص حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیدھا آیا اور کہا اے اہل قریش, تمہارے ہاں تجارت کے لیے کون آئے گا؟ تمہارے ہاں غریبوں کا استحصال کیا جاتا ہے, ظلم کیا جاتا ہے, قیمتیں گھٹا کر کے لی جاتی ہیں, گنڈا گردی ہے, دادا گیری ہے, کون آئے گا تجارت کرنے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے, کہا کون تیرے ساتھ گنڈا گردی کیا؟ کون ہے تیرے ساتھ دادا گیری کیا؟ اس نے اپنا پورا واقعہ سنایا. میرے اونٹوں کی اتنی قیمت میں نے لگائی, ابو جہل نے گرا کر کے اتنی قیمت لگائی اور اس کی قیمت کے بعد کوئی دوسرا قیمت لگانے کو تیار ہی نہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چل میں تیرے ساتھ چلتا ہوں. بازار میں حضور تشریف لائے, بازار میں آئے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پورے بازار میں کوئی ان اونٹوں کو خریدنے کی ہمت نہیں کر رہا ہے. حضور نے سارے مجمع میں پکار کر کہا تیرے اونٹوں کی کیا قیمت ہے؟ اس نے پہلے جو قیمت بتائی وہی بتائی, یہ اونٹوں کی قیمت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منظور ہے, مجھے منظور ہے. ابو جہل بھی کھڑا تھا, خاموش کھڑا تھا, دیکھ رہا تھا کہ کون قیمت لگائے گا. حضور نے لگایا, 3000 درہم دینار دیے اور تینوں اونٹ لے لیے اور خود بازار میں کھڑے ہو گئے. اب کوئی مجھ سے اونٹ خریدے گا؟ اگر آپ تقریر سنتے سنتے یہاں پر آ گئے ہیں تو برائے مہربانی آپ مجھے معاف کر دیں کہ ویڈیو میں دخل اندازی کرنے کے لیے. بہرحال میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک اس کے 2 منٹ بعد حضرت کے بہترین حکایت اور جو سمجھنے اور ذہن میں بیٹھانے والی بات ہے وہ آ گئی ہے جسٹ 2 منٹ بعد. تو آپ سیریل بائی سیریل سنتے رہتے تبھی آپ کو بات سمجھ میں آئے گی, نہیں تو پتہ چلا کہ آپ وہاں تک پہنچے آپ کو بات ہی نہیں سمجھ میں آئی. تو آپ کا تہ دل سے شکریہ. اور آپ یہاں تک پہنچ گئے اس منزل تک, تو اگلی منزل تک بھی آپ پہنچے. میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں وہاں پر بھی. السلام علیکم. اونٹ کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیچا, تیسرا خریدار آیا اور وہ پورے مال کو وہی یمنی زبیدی شخص کے حوالے کیا, اپنے اہل خانہ کو, اپنے گھر والوں کو, سب میں تقسیم کیا. یہ سب ماجرا دیکھ رہے تھے. ابو جہل کھڑا تھا, سیدھے حضور چلتے ہوئے ابو جہل کے پاس آئے, سیدھے اس سے کہا یا عمر, اس کا نام عمر تھا, اے ابو جہل, اے عمر, آئندہ دوبارہ کسی بھی مظلوم کے ساتھ ایسا معاملہ نہ کرنا, ورنہ تیرے ساتھ وہ سلوک ہوگا میری جانب سے جس کو تو کبھی زندگی میں پسند نہیں کرے. اس نے کہا ٹھیک ہے, میں وعدہ کرتا ہوں آئندہ سے کسی کی قیمت نہیں گراؤں گا. بھیگی بلی بن گیا, ڈر گیا اتنا جس کے رعب سے سارے لوگ ڈر رہے تھے. کچھ نہیں, حضور شاہانہ فتح کے ساتھ نکلے. سارے قریش کے سردار جلدی جلدی دوڑے آئے. ابو جہل سے کہا کیا ہو گیا, کیوں گگی بن گئی تھی؟ محمد سے ڈر گئے؟ ہم تو ان کے خلاف میٹنگیں کرتے رہتے ہیں, سب کے سامنے انہوں نے تجھے ڈرا لیا اور تو ہاں ہاں کرتا رہا, وعدہ بھی کر لیا آئندہ کبھی نہیں کروں گا, کیا بات ہے؟ سنو میرے عزیزو, اللہ کی عظیم فتح اور نصرت کیسی ہوتی ہے. ابو جہل کہتا ہے لوگوں کیا بتاؤں, بات یہ ہے کہ محمد کی بات کو میں انکار کر سکتا تھا, لیکن جب وہ میرے سامنے بات کرنے کے لیے آئے تو میں نے دیکھا ادھر 500 ادھر 500 نیزہ لے کر کوئی لوگ کھڑے ہوئے تھے. اگر میں انکار کرتا سارے نیزے میرے اوپر آ جاتے تھے. اتنی بڑی جماعت محمد اکیلے لے کر کے آئے ہیں, میں مانتا نہ کیا کرتا, یہاں مانوں نہ تو کیا کروں, میری جان تو ہی دے سکتا تھا. میں مان لیا, جیسے ہی میں مان لیا وہ جماعت بھی غائب ہوئی, محمد بھی چلے گئے. مجھے معلوم تھا کہ محمد کوئی جماعت لے کر کے آئے. مکہ والوں نے کہا کوئی بھی جماعت نہیں تھی, وہ اکیلے آئے تھے. میرے عزیزو یہ اللہ کی فتح ہے. کمزوروں کے حق دلانے کے لیے جو کھڑا ہوتا ہے اللہ اپنے فرشتوں کو اس کا حامی بنا کر بھیجتا.
तुम आवाज उठाओ गरीबों के लिए, आवाज उठाओ मजलूमों के लिए, आवाज उठाओ कमजोरों के लिए। ये ना देखो कि तुम्हारी आवाज कितनी है, तुम कितनी हैसियत रखते हो। आज मुझे भी मालूम है मेरी कोई हैसियत नहीं, मेरे घर की कोई वैल्यू नहीं, मेरे पास कुछ नहीं, सिर्फ इसलिए बोलता हूं शायद अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरे नबी के सदके कोई नुसरत की फौज जरूर भेजेगा जो कमजोरों के लिए आवाज उठाएगा। मेरे नबी के लिए जैसे अल्लाह ने मदद भेजी, अपनी अमीब की उम्मत के लिए भी जरूर वो मदद नाजिल करेगा। ऐ मुसलमानों, मेरा यही मैसेज था, अल्लाह के हबीब के अखलाक को अपना लो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से अजीम अखलाक किसी और के नहीं है। रहम के मामले में, माफ करने के मामले में, सच बोलने के मामले में, वादा वफाई के मामले में, अमानत के मामले में, और लोगों से मुलाकातों के मामले में, एक दूसरे को खिलाने के मामले में, एक दूसरे से बात करने के मामले में, एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक होने के मामले में, लोगों के जनाजे उठाने के मामले में, बीमारों की इयादत करने के मामले में, बच्चों को मुस्कुराने के मामले में, औरतों की बातें सुनने के मामले में, बेवाओं का बोझ उठाने के मामले में, हर चीज में मेरे आका के अखलाक की कोई मिसाल नहीं। मक्का की एक बूढ़ी औरत अपना सामान लेकर के खड़ी है, मेरे आका उसके पास चले गए। बीबी कहां जा रही है? कहा एक मजदूर चाहिए मेरा सामान उठाए और ले जाए। हुजूर ने कहा मेरे कंधे हाजिर है, मैं ले चलता हूं। उस बूढ़ी औरत के सामान को अपने कंधों पर उठाया। वो खातून जहां तक कहती रही हुजूर चलते रहे। एक घर में जाकर उस खातून ने सामान उतरवाया, साफ करके हुजूर ने उसको उस घर में शिफ्ट किया। मेरे आका ने पूछा यहां क्यों आई बड़ी भी? वो खातून कहती है बेटा बात बता रही हूं, गौर से सुन ले। मक्का में मोहम्मद नाम का एक जादूगर आया हुआ है, उससे डर करके मैं मक्का छोड़कर यहां आई हूं, मक्का छोड़कर यहां आई हूं। कहा मोहम्मद नाम का जादूगर आया है, उसका जादू सब पर चल जाता है, मैं नहीं चाहती कि मेरे ऊपर भी जादू हो जाए, मेरा दीन बदल जाए, मैं मक्का छोड़कर यहाँ आई हूं। मेरे आका की आंखों में आंसू आ गए। क्या प्रोपेगेंडा फैलाया था शैतानों ने, जालिमों ने, काफिरों ने। उस खातून ने पूछा तुम क्यों रोते हो? कहा जिसके डर से तुम आई हो वो नाम मोहम्मद मेरा है, वो नाम मोहम्मद मेरा है। वो खातून फिर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अदब के साथ खड़ी हो गई। कहा ऐ मेरे नौजवान, अगर तेरा ही नाम मोहम्मद है तो मैं गवाही देती हूँ तेरा लाया हुआ दीन सबसे सच्चा दीन होगा। जो बूढ़ों का ख्याल करता हो और कमजोरों का बोझ उठाता हो वो झूठे दीन का दाई नहीं हो सकता। अखलाक रसूल में आ जाओ मेरे अजीजों। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने गुरबा और मसाकीन के बोझ उठाए। हमें चाहिए कि कमजोरों की इआनत करें, ताउन करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपने दस्तरखान पर अपना खाना दूसरों के लिए छोड़ दिया और खुद भूखे रह गए। कुल जहां मिल्क और जौ की रोटी ग़िज़ा, उस शिकम की कनाअत पे लाखों सलाम। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के उन अखलाक करीमाना पर पूरी रात गुफ्तगू करते चले जाएं, लेकिन मैं बताता हूं सब कुछ अखलाक मिलेंगे लेकिन दुनिया में सानी कोई नहीं मिलेगा, दूसरा कोई नहीं मिलेगा। उन अखलाक का पैकर कोई तीसरा दूसरा नहीं मिलेगा। बच्चों के साथ भी वही अखलाक हैं। एक बार बच्चों के साथ बैठे हुए हैं, सबको खिलाते थे। जब भी हुजूर तिजारत से आते थे, कैफियत साहबा बताते हैं हुजूर मदीने में इंटर हो रहे हैं या मक्का में दाखिल हो रहे हैं तिजारत के बाद, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे मोहल्ले के बच्चे भागते हुए हुजूर के पास आते। कोई जुब्बे से लटक गया, कोई कंधे से लटक गया, कोई कहां लिबास पकड़ा हुआ है, हुजूर किसी को रोकते नहीं, सारे बच्चों के साथ आते और तिजारत में उनके लिए कुछ ना कुछ लाए होते, सब बच्चों को वो गिफ्ट देते और सब हंसी खुशी चले जाते। एक साहबियां उम्मे खालिद, छोटी बच्ची हैं, हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम साहबा को कुछ बयान कर रहे हैं, वो चलती हुई आई, हुजूर की चादर निकाली, पीछे हुजूर की मोहरे नबुव्वत है, उससे खेलने लगी। वो निहायत ही खूबसूरत मोहरे नबुव्वत थी। माँ बाप ने डांट करके कहा बच्ची से, उम्मे खाली से हट जा। रसूलुल्लाह के कंधे के पास पहुंच गई। हुजूर ने फरमाया दाहा तलाबू, छोड़ो उसे खेलने दो मेरे साथ। या अखलाक मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, छोड़ो उसको मेरे साथ खेलने दो। उस बच्ची को भी खेलने के लिए अपना जिस्म पाक अता किया। ये बच्चों के साथ एक बार मोहल्ले से गुजर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे नकल करते रहते हैं किसी न किसी की। एक है बच्चे उसमें अबू महजूरा, सारे बच्चों को जमा करके कहते हैं बिलाल कैसे अजान देते मैं बताऊं?
बच्चों ने कहा हाँ बताओ। वो एक ऊंचे कट्टे पर खड़े हो जाते हैं। हजरत बिलाल जैसे मस्जिद में अजान देते थे, ये बच्चा नकल करके बता रहा है। हुजूर वहीं से गुजर रहे थे, पीछे जाकर खड़े हो गए। सारे बच्चे सामने वाले डर गए, अबू महजूरा को नजर नहीं आए, वो अजान देते रहे। जैसे ही बच्चे इधर उधर डर के सिसकने लगे, सहमने लगे, अबू महजूरा ने पीछे मुड़ करके देखा हुजूर पाक थे। वो डर करके रोने लग गए, कहा माफ करो मुझे, माफ करो, मैं तो ऐसे ही बच्चों को बता रहा था। जाहिर सी बात है किसी की नकल करते हुए पकड़ा जाए, दूसरे लोग मार डालें उसे, बदतमीज बद अखलाक। नहीं, मेरे आका ने कहा आओ इधर। मस्जिद नबवी ले आए और ऊंचे टीले पर खड़ा किया, कहा जैसे नकल कर रहे थे फिर करके दिखाओ, फिर करके दिखाओ बिलाल कैसी अजान देते हैं। अबू महजूरा ने जब देखा मैंने गलत नहीं किया था, अब खुशी के मारे अजान देने लगे। जानते हो वो 8 साल की उम्र के थे अबू महजूरा। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अजान देने लगवाया, उस सहाबी की जिंदगी बदल गई। 60 साल तक मस्जिद हरम में अजान देते रहे। और हुजूर ने फरमाया अबू महजूरा की अजान अल्लाह को पसंद है। अजीजा ने गिरामी, ये बच्चों के साथ ये अखलाक हैं, बच्चियों के साथ ये अखलाक हैं, बूढ़ों के साथ ये अखलाक हैं। इसीलिए आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, तेरे खल्क को रब ने जमील किया, तेरे खुल्क को हक ने अजीम कहा, कोई तुझसा हुआ है ना होगा शाह, तेरे खालिक हुस्न अदा की कसम, ये खुदा ने है मर्तबे तुझको दिया, कोई तुझसा हुआ है ना होगा शाह, ये खुदा ने है मर्तबे तुझको दिया, कोई तुझसा हुआ है ना होगा शाह, कि कलाम मजीद ने खाई शाह, तेरे शहरो कलामो बका की कसम। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाल्लाह आपने पूरी तकरीर सुन ली और आप यहाँ पर आ गए, तो मुझे उम्मीद है आप बहुत सारी चीज़ें आप बैठाए होंगे और बहुत सारी चीज़ें आप लेकर जाएंगे, क्योंकि मेरा यकीन है कि आप खाली हाथ नहीं जाएंगे, आप कुछ चीज़ें जहन में बैठाए होंगे। तो आप ज़रूर अमल करने की कोशिश करिए। और माह नूर रबीउल शरीफ का ये मुबारक और बाबरकत का फजीलत वाला ये महीना चल रहा, अनकरीब है हुजूर की विलादत वाली वो मुबारक दिन। इंशाअल्लाह उस दिन आपसे मुलाकात होगी। चलते हैं, बस कल ही हज़रत की यूरोप वाली वीडियो अपलोड होगी, आप लोग उसे भी ज़रूर समाअत करें, वो भी शान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ही है मुकम्मल बयान। तो आप समाअत करें और सवाब की नीयत से दीगर सोशल मीडिया पे भी शेयर करें, क्योंकि आपकी खिदमत में हमेशा हाजिर रहेगा साबिर रहमानी, क्योंकि आप हमारे मेहमान हैं और मेहमान की मेहमान नवाजी ना हो तो फिर मज़ा ही अलग है। अस्सलामु अलैकुम।